موت کیا ہے، پروسیس آف ڈیتھ کیا ہے. یہاں سے آج کا ٹاپک شروع ہوتا ہے، موت سے. پروسیس یہ ہے جیسے کہ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ پہلا لیدہ کوٹ. صدر دین ہم کو پروسیس آف ڈیتھ دکھاتے ہیں کہ موت کس طرح ہوتی ہے. میری ایک خاص واز ہے 1.5 گھنٹے کی، وہ ساری واز تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن آج کے ٹاپک کو کام آوے اس لیے میں بولتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ پہلا لیدہ کوٹ. کوٹ یعنی ہمارے لنگس، ہماری چیسٹ جو ہے یہ کوٹ ہے. تو پھر کہتے ہیں پہلا لیدہ کوٹ یعنی سواس بند ہو گیا ہے، یہ فرسٹ تھنگ. پچھی لیدو کایا کیڑو ہنس. سواس جو بند ہو گیا تو جیو اندر رہ نہیں سکتا، تو اس کو قبضہ کیا، موت نے اس پہ قبضہ کیا. لیکن جب یہ موت اس کو قبضہ کرتی ہے تو موسٹلی دنیا دار لوگوں کا جیو اندر بھاگتا ہے اور موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. جیو تمام نس ناڑیوں میں اوپر نیچے بھاگتا ہے کیونکہ گنہگار ہے، موت سے ڈرتا ہے. اور اس دوڑ بھاگ کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں آ جاوے تو سب دروازے بند کر دو. پہلے لیدہ کوٹ، پچھی کایا کیرو ہنس، اور 9 دروازے بند کر دیے. اب اس کو پکڑ لیا. یعنی کہ بایولوجیکلی ایسا ہے کہ انسان کی جب یہ موت ہوتی ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ہارٹ فیل ہونے سے سانس بند ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کام نہیں کرتے، اور جیسا ہی یہ ہوتا ہے امیڈیٹلی تمام دروازے جو ہمارے 9 دروازے ہیں وہ شٹ اپ. آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، تمام 10 دروازے 9 دروازے بند ہو گئے. اب جو ہنس ہاتھ میں آیا وہ پھڑپھڑاتا ہے. مگر وہ لوگ کے جو عبادت کرتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کی لگن میں زندگی گزارتے ہیں، وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ موت آوے اور میں جاؤں. ان لوگوں کے لیے کیا ہے، جیسے ہی سانس بند ہوا وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہاں میں رسول کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن میں بھی ہے. اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ جو ہمارے بندے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے پاس جب ہی ملک الموت جاتا ہے تو خوبصورت ایسا کہ اس کو آدمی دیکھتا رہے، بڑا پولائٹ، بہت ہی ہمبل، جیو اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور ریڈیلی اس کے ساتھ چلے جاتا ہے. بڑی عزت کے ساتھ وہ اس کو لے جاتا ہے کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے. لیکن جو دنیا دار ہیں، خدا سے غافل ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں ان کے سامنے جو فرشتے بھیجوں گا وہ بھیانک ہوں گے، خوفناک ہوں گے، فیئرفل ہوں گے. ان کو دیکھ کے وہ ایسے غضبناک ہوں گے کہ جیو ڈر جائے گا. یہ قرآن کی باتیں میری نہیں ہیں. اس لیے اب میں اشارہ کرتا ہوں، ایک ہمارے 9 دروازوں میں سے ایک اور بھی دروازہ ہے جو ہمارے ٹاپ کے اوپر ہماری اسکل میں ادھر ہے. میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ بچہ جب ہی پیدا ہوتا ہے تو یہ جگہ اس کی نرم ہوتی ہے، یہاں اسکل اوپن ہوتی ہے. اس کو پیروں نے 10واں دوار کہا ہے.
یہ 10واں رستہ ہے. ہماری موت 9 دروازوں سے ہوتی ہے اور ان دروازوں کے گریڈز ہیں. جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نبی ہیں، پیر ہیں اور اماموں کے بدن جو ہیں، ان کے جب سول نکلتا ہے تو ادھر سے نکلتا ہے. جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں آنکھوں سے نکلتا ہے. اس سے تھوڑے لوور ہوتے ہیں ناک میں سے نکلتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. اس سے تھوڑے نیچے آتے ہیں تو منہ میں سے ہوا نکل جاتی ہے. اس سے نیچے والے ہیں تو کانوں میں سے روح نکل جاتی، جیو نکلتا ہے. اور ہمارے جو 2 یہ سوراخ ہیں، یہ جو ہم ہر روز ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، جو نیچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جیو وہاں سے نکلتا ہے. موت کے وقت کی جو سختی ہے بہت بری چیز ہے. میں دلگیر ہوں یہ کہنے میں کہ موت کے وقت کبھی کبھی پاخانہ نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، خون نکلتا ہے ناک میں یا کانوں میں سے. لیکن جو مومن ہوتے ہیں آنکھ یا ناک یا منہ میں سے بس پھونک نکل گئی، پتہ بھی نہیں لگتا. مکھن میں سے بال کھینچو کوئی تکلیف ہوتی ہے. لیکن رسول اکرم فرمایا کہ جو بدماش کافر منکر ہیں ان کی جیو اس طرح سے نکلے گا کہ ریشم کا ایک کپڑا کانٹوں والے جھاڑ کے اوپر ڈال دو اور کھینچو، تار تار ہو جائے گا. موت کے وقت کی جو سختی ہے بہت بری چیز ہے. مومن اس چیز کو جانتا ہے. جو عبادت والے ہوتے ہیں خاص درجے پہ پہنچتے ہیں تو موت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ ایسا عابد بن گیا ہے کہ مولا کو کہتا ہے بس مجھے ابھی نہیں جانا. وہ جب چاہے مرے اور جدھر چاہے مرے اور جیسا چاہے مرے، ان کو یہ چیز بخشش ملتی ہے. ہماری لیلۃ القدر کو جو ہم چھانٹے لیتے ہیں ان میں ایک چھانٹا ہے موت کا چھانٹا، موت کے دکھ نہ ہوئے اس کا چھانٹا، جیو کو آسانی ملے اس کا چھانٹا. ایسی ہم عرض کرتے ہیں، خدا سے دعا مانگتے ہیں اور گت کی طرف سے ہماری یہ مدد ہوتی کہ ہم کو گت چھانٹا دیتی ہے، موت کے وقت آسانی ہو گئے. جب انسان کا جیو نکل جاتا ہے روح تو پہلے بھاگ جاتی ہے، کیونکہ روح ہے نا پاک ہے، اسپرٹ جو ہے وہ پاک ہے، گناہ ثواب اس کو لگتا نہیں، وہ پیور ہے اور بیونڈ اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ جو ہے وہ جیو کا ہوتا ہے اور جیو پھر اکاؤنٹ دیتا ہے. کبھی کبھی اکاؤنٹ اندر ہی ہوتا ہے شروع، اور کبھی کبھی پھر قبر میں بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھی مہینوں تک چلتا ہے اکاؤنٹ. اور جو مومن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تو آنکھ کی پلک میں ادھر سے ادھر، کیونکہ مومن ہر روز اپنا اکاؤنٹ کرتا ہے اور اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بہت ایزی ہے. اور جو چیزیں کچھ تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو جماعت کے پاس عرض کر کے معاف کراتے ہیں، خدا کے حضور میں عرض کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، چھانٹا دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مہمانیوں کا ثواب دیتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے اوپر تھوڑا بہت قرضہ اگر ہو تو معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو زندگی بھر ہمارے برے کام رہتے ہیں اور ہم کو موت کی پرواہ بھی نہیں، یاد بھی نہیں، تو زندگی بھر کا سارا قرضہ موت کے وقت چکانا ایزی نہیں ہے. تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہ آتی ہے رے ہیرا رتن موتی، کیوں غفلت میں کھوتا ہے. عام لوگ
بدیاں برائیاں کرتے ہیں تو موت کے وقت تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں. یہ تکلیفیں جیو کی سول کی جو جرنی ہے اس میں خلل پیدا کرتے ہیں، ہٹکھیلی پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو سفر ہے، یہ مسافری جو جیو کو کرنی ہے آگے، وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور ڈیلے ہوتی ہے. نارملی عبادت وغیرہ کر کے، نیک اعمال کر کے اپنا اکاؤنٹ ہمیشہ کلین اور صاف رکھنے سے موت کی تکلیفیں منیمائز ہو جاتی ہیں. اور باقی جو ہم کو جماعت میں سے جو بخششیں ملتی ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، مہمانیوں کے ثواب ملتے ہیں، ان سے وہ آدمی کو بہت جلدی سے چھٹکارا ملتا ہے اور وہ بڑا سکھی اور آباد بنے گا. اس لیے مذہب کہتا ہے کہ تم اچھے بنو، نیک بنو، کسی کا خراب نہ کرو، کسی کی بد دعا مت لو، گناہ نہ کرو، پاک اور اچھے بنو تو موت ایزی ہو جائے، موت کے دکھ اور پنشمنٹ میں سے بچ جاویں. حساب تو ہونے والا ہے، کوئی آدمی بچنے والا نہیں. اور پیروں نے کہا نا کہ ماں کسی کی باپ کس کا، یہ ماں باپ بہن بھائی رشتے دار سگے کٹمبی یہاں کبھی کسی کے کام آ جاویں. بھائی بھتریجا ہے، دکھ میں آ گیا، چاچا کے پاس گیا، چاچا مجھے $1000 دو نا، میں بہت دکھی ہوں، تو چاچا نے دے دیا. مگر وہاں موت کے وقت کوئی نہیں، کسی کا نہیں چلے گا. موت کے وقت اگر کوئی باپ چاچا دادا یہ بول رہے کہ میں اپنی نیکی اس کو دیتا ہوں تو نہیں چلے گی. انسان کو خود کمانا چاہیے. دوسروں کی کمائی کے اوپر انسان کو بہشت نہیں ملے گا اور اس کا اکاؤنٹ کلین نہیں ہوگا. ہاں، جماعت میں حق ہے اور وہ ہماری جماعت کرتی ہے، مسلمانوں کو خبر نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے میرے اوپر کسی کا کچھ قرضہ ہے وہ آ کے لے جاوے. یہ بات ہمارے اندر ہے. جب کوئی آدمی نزدیک موت کے یا گزر جاتا ہے تو مکھی کمڑیا اس فیملی کی طرف سے اناؤنس کرتے ہیں بھی فلانا آدمی گزر گیا، اللہ میرے تم بڑا دل رکھ کے اس کو معاف کر دو. تو جماعت اس کو معاف کرتی ہے. یہ معافی سچی معافی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کبھی میں نے مولا اس کا میں نے کچھ گناہ کیا تو میں بھی معافی مانگتا ہوں. اپنے دل میں یہ بھی کہو تاکہ حساب صاف ہو جائے اور وہ بھی جلدی چھوٹ جائے. تو یہ جو ہمارے اس دنیا کے جو اندر اعمال ہیں وہ ہمارے فیوچر کے کام آئیں گے، بہت کام آئیں گے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر ہم اچھے اعمال کریں، سخاوت کریں، دوسرے کی مدد کریں، دوسرے کو معاف کر دیں، ٹالرنس رکھیں، پیشنس رکھیں. میں یہ ٹاپک نہیں لینا چاہتا کہ گناہ کی زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے. ڈراؤنا اور خراب سبجیکٹ ہے، لیکن میں تو یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد ہماری زندگی اچھی ہوئے، شانتی اور سکھ میں، پیس میں نکلے. اس زندگی کو سدھارنے سے ہماری آخرت سدھرتی ہے. مرنا ہے رے ضرور جگ ماں ہے چیتی لو مرنا کایا نگری موہ ایک بھائی بھاری ایک دن کال کرے چک چور جگ ماں ہے
اس نگری میں انہوں کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا، ایک وزندار، ایک دکھ کا، ایک خطرناک دن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن ملک الموت آئے گا، ہیمر لے کے آئے گا، ٹریکٹر لے کے آئے گا، اور اس ہماری زندگی کو بکھرا ڈالے گا۔ مگر مومن کی زندگی نہیں، مومن کی زندگی تو مولا کی زندگی ہے، اور مولا اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا گناہ معاف کرے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، ہر بدی سے بچاوے، آفت بلائیں دور کرے، مولا مشکلیں آسان کرے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دسون سکریت میں پورا رکھے، مولانا حضر امام عبادت کا شوق دے، اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں دے، مولانا حضر امام دین دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھے، مولا آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، مولا عزت و آبرو اور ایمان زیادہ کرے، زار و باطن دیدار نصیب کرے۔ ایسا